مشرقی یوکرین میں سن 2014 سے جاری تنازع میں 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بچوں، بڑوں اور بوڑھوں پر مشتمل تقریباً 30 لاکھ یوکرینی آبادی کو خوراک اور دیگر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جمہوری آزادیوں کا تجزیہ کرنے والی امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس نے عالمی سطح پر جمہوری آزادیوں سے متعلق سالانہ رپورٹ فریڈم ان دی ورلڈ 2022 آج جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جمہوری آزادیاں اور اقدار خطرے میں ہیں۔ اس رپورٹ کی ہائی لائٹس جانتے ہیں ارم عباسی سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ارم، کن ممالک میں صورتحال زیادہ پریشان کن ہے؟ جی اسد، فریڈم ہاؤس کی فریڈم ان دی ورلڈ 2022 رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر آمرانہ حکمرانی میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، موجودہ آمرانہ حکومتیں پہلے سے زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں اور انہیں موجودہ نظام، جسے عوام کی آزادیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کو اپنے منفی عزائم کے لیے استعمال کرنا آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں دنیا میں ہر 10 میں سے 8 انسان ایسے ممالک کے رہائشی تھے جو یا تو جزوی طور سے آزاد یا آزادی سے محروم سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 38% آبادی ایسے ممالک میں ہے جو جمہوری لحاظ سے آزاد تصور نہیں کیے جاتے۔ یہ 1997 سے اب تک کی سب سے اونچی شرح ہے۔ دنیا کی صرف 20% آبادی آزاد سمجھے جانے والے ممالک میں رہ رہی ہے۔ اس برس 60 ممالک میں جمہوری آزادیوں اور اقدار میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ صرف 25% میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ اصل اس رپورٹ کے مطابق پچھلے کئی برسوں میں چین، روس اور دوسری آمریتوں نے بعض اوقات جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر بین الاقوامی امداد اور دیگر فوائد حاصل کیے ہیں۔ ان کے اس رویے سے دنیا میں جمہوری نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ یہی نہیں، خود جمہوری تصور کیے جانے والے ممالک میں بے ضمیر سیاستدانوں اور غیر آزادی پسند طاقتوں کی جانب سے جمہوری نظام کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان ممالک میں امریکہ سے کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کی خاص طور پر مثال دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اپنے ہم اثر ممالک کے مقابلے میں جمہوری اشاریوں سے پہلے سے کافی پستی کا شکار ہوا ہے۔ اس کے لیے متنازع ہو جانے والے انتخابی عمل، طویل عرصے سے جاری نسلی تعصب اور اقلیتی گروہوں کے خلاف تفریق اور حالیہ برسوں میں سیاسی پناہ لینے والوں اور مہاجرین سے متعلق عدم مساوات پر مبنی پالیسیز کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق برازیل اور بھارت جیسے ممالک میں رہنماؤں نے غیر جمہوری اقدامات کر کے معاشرے کی مشترکہ جمہوری اقدار کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان کو نیم آزاد ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ اور اسد، اگر بات کریں امید کی کسی کرن کی، تو رپورٹ کے مطابق جمہوری آزادیوں کے لیے عوام کی ڈیمانڈز اور خواہش ابھی بھی مضبوط ہے۔ سوڈان سے تائیوان تک عام لوگوں نے اپنے ملکوں میں جمہوری آزادیوں کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ ارم عباسی آپ کا اس رپورٹ پہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔